کیا ملک الموت نے عرض کیا یہ بالکل سادہ ہے حضور. ملک الموت نے عرض کیا یہ بالکل سادہ ہے حضور. امت کو جو درد ہونے والا ہے وہ کہیں زیادہ ہے حضور. آقا نے فرشتے سے فرمایا ایسا ہے تو ایسا کر لیجیے. آقا نے فرشتے سے فرمایا ایسا ہے تو ایسا کر لیجیے, میری امت کی موت کا درد اکٹھا کر لیجیے. یہ آمنہ بی کا لفظ جگر دکھ درد سہ لے گا, ساری امت کی موت کا درد بس ایک محمد جھیلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسے نبی ہیں, ہم ایسے نبی کی امت ہیں. ذائقۃ الموت کہ ہر زیون کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات, خدا کی وحدانیت میں اختلاف ہے, رسول کی رسالت میں اختلاف ہے, ابو بکر صدیق کی صداقت پہ اختلاف ہے, صحابہ کی صحابیت پہ اختلاف ہے. آپ اور ہمارے صادق ہونے, ہمارے قول پر اختلاف ہو سکتا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اختلاف پائی جاتی ہے, لیکن ایک چیز جسے ہم اور آپ موت کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں موت برحق ہے, مجوسی بھی کہتے ہیں موت برحق ہے, قادیانی بھی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے, مسلمان بھی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے, وہابی بھی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے, اور ہم سنی بھی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے. لیکن بعد موت کے بعد کیا ہونا ہے اس میں اسلام کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ تمہیں موت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے کی بات آپ سنتے آئے ہیں اور چکھنے کو آپ بہتر سے جانتے ہیں. تو چکھنے کو بہت سارے لوگوں نے ہلکے میں یہ چکھنا کیا ہے, یہ چکھنا وہ چکھنا تو نہیں ہے جس سے ہم لوگ چکھا کرتے ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ چکھنے کی دو قسم ہوا کرتی ہے, ذائقے کی دو قسم ہوا کرتی ہے. ایک چکھنے سے روح خوشگوار ہو جاتی ہے, طبیعت بحال ہو جایا کرتی ہے, دل و دماغ شانت اور خوشگوار ہو جاتا ہے. لیکن ایک چکھنا وہ ہوتا ہے کہ جس کے چکھنے کے بعد روح جھنجھلا جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, موسم بگڑ جاتا ہے. جیسے آپ شہد چکھیں تو طبیعت بحال ہو جایا کرتی ہے, دل و دماغ شاد ہو جایا کرتا ہے. لیکن آپ مشبر چکھیں تو روح جھنجھلا جاتی ہے, طبیعت ملول خاطر ہو جاتی ہے. چکھنے کی دو قسم ہے. ٹھیک اسی طرح موت کا بھی جو چکھنا ہے اس کی بھی دو قسم ہے. آقا سے فرمایا گیا, پوچھا گیا, آقا آپ یہ بتائیے کہ روح کس طرح قبض کی جائے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر روح رکھنے والوں سے روح سلب کیا جائے گا. ہر انسان کو مرنا ہے, لیکن یہ مرنے کا طریقہ کیا ہوگا, روح قبض کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آقا انعامدار مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری شریعت پر چلتا ہے, جو میرے اسلام کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے, روح اس کے بدن سے ایسے نکالی جائے گی جیسے ایک ماں بچے سے اس بچے کے منہ سے تھن نکال دیا کرتی ہے اور بچے کو خبر نہیں ہوتا. لیکن وہ بندہ جو شریعت کے مطابق چلتا نہیں, جس کی زندگی اتباع رسول سے ہٹ کر ہے, جس کی زندگی اسلام کے مخالف گزارا کرتی ہے, جو رسول کی باتوں کو نظر انداز کیا کرتا ہے, جو حیا علی الصلاۃ کی صداؤں کو نظر انداز کیا کرتا ہے, اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح اس طرح قبض کی جائے گی کہ جیسے ببول کا درخت ہو, اس کے اوپر ایک
کپڑے ڈال دیے جائیں اور اس کپڑے کے ایک سرے کو پکڑ کر زور سے کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جایا کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح وہ انسان جو اتباع رسول سے ہٹ کر ہے، وہ انسان جس کی زندگی اسلام کے مطابق گزرا نہیں کرتی، وہ انسان جو سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کی روح بھی اس طرح ٹچ ہوتا ہے۔